یہ ضروری نہیں کہ ٹیلنٹ صرف موقع نہ ملنے اور نظر انداز کیے جانے کی وجہ سے ہی ضائع ہو جائے۔ کئی بار ٹیلنٹ خود اپنے ہاتھوں سے بھی تباہ ہوتا ہے۔ ایسی کئی مثالیں موجود ہیں کہ کھلاڑیوں نے اپنے کیریئر کو مشکل میں ڈالنے کا سامان خود پیدا کیا، حالانکہ ان کے باصلاحیت ہونے کے بارے میں کسی کو شک و شبہ نہیں تھا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو پاکستان کے 7 ایسے کھلاڑیوں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے اپنے کیریئر کو خود اپنے ہاتھوں سے برباد کیا۔ نمبر 1، سعید احمد۔ سعید احمد کو پاکستان کا پہلا متنازع ٹیسٹ کرکٹر کہا جا سکتا ہے۔ سعید احمد نے ایک اسٹائلش بیٹسمین سے تبلیغی جماعت کے رکن تک کئی روپ بدلے، لیکن وہ اپنے کھیل سے کئی زیادہ ڈسپلنز کی خلاف ورزی کی وجہ سے یاد کیے جاتے ہیں۔ سعید احمد نے سن 1957 میں ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں اپنے کیریئر کی ابتدا کی تھی۔ یہ سیریز حنیف محمد اور سرگری سوبرز کی ٹرپل سنچریوں کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن سعید احمد نے اس سیریز کو ایک سنچری اور 4 حنف سنچریوں کی مدد سے بنائے گئے 508 رنز کی وجہ سے یادگار بنایا تھا۔ سعید احمد نے سب سے کم ٹیسٹ میچوں میں 1000 رنز مکمل کرنے والے پاکستانی بیٹسمین ہونے کا بھی اعزاز حاصل کیا۔ یہ وہ دور تھا جب سعید احمد کو حنیف محمد کے بعد سب سے قابل اعتماد بیٹسمین قرار دیا جا رہا تھا، لیکن آف فیلڈ سرگرمیوں، کپتانوں اور کرکٹ بورڈ سے متحد مواقعوں پر اختلافات نے ان کی کیریئر کو بری طرح متاثر کیا۔ سن 1964 کے دورہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے موقع پر وہ ڈسپلن کی خلاف ورزیوں کے مرتکب ہوئے۔ ٹیم کے مینیجر میاں محمد سعید نے انہیں وطن واپس بھیجنے کی پوری تیاری کی تھی، لیکن ایک وزیر کی مداخلت سے وہ اپنے اس فیصلے پر عمل درآمد نہ کر سکے۔ 1968 کی سیریز کے دوران انہوں نے حنیف محمد کے ساتھ مبینہ طور پر تصویر کھینچنے سے انکار کر دیا۔ یہ معاملہ اس قدر بڑھا کہ انہیں میڈیا کو باقاعدہ معافی نامہ جاری کرنا پڑا۔ سعید احمد نے 3 ٹیسٹ میچوں میں پاکستان کی کپتانی کی، لیکن جب انہیں ہٹا کر انتخاب عالم کو کپتان مقرر کیا گیا تو وہ اس فیصلے سے اس قدر خفا ہوئے کہ سلیکشن کمیٹی سے الجھ پڑے، جس کے سربراہ عبدالحفیظ کاردار تھے۔ ان پر فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنے کی پابندی عائد کر دی گئی، جو بعد میں معافی مانگنے پر اٹھا لی گئی۔ سن 1971 کے دورہ انگلینڈ پر وہ اچانک ٹیم کو چھوڑ کر دوسرے شہر جا پہنچے۔ اس وقت وہ پاکستانی ٹیم کے سینئر ممبر تھے۔ سعید احمد کے کیریئر کا انتخاب سن 1972 کے دورہ آسٹریلیا میں اس وقت ہوا جب ٹیم مینجمنٹ نے ان سے اوپر کے نمبر پر بیٹنگ کے لیے کہا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور جواب پیش کیا کہ وہ کمر کی تکلیف میں مبتلا ہیں، لیکن بعد میں اطلاعات آئے کہ وہ مبینہ طور پر نائٹ کلب پر پائے گئے، جس پر ٹیم مینجمنٹ نے انہیں وطن واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے صدر عبدالحفیظ کاردار بھی اس وقت آسٹریلیا میں ہی تھے۔ سعید احمد نے یہ فیصلہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ٹیم انہیں آسٹریلیا چھوڑ کر نیوزی لینڈ روانہ ہو گئے اور سعید احمد اس وقت کے ایک وفاقی وزیر سے دوستی کی وجہ سے پاکستان پہنچ پائے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دوستی کی وجہ سے ان پر عائد پابندیاں بھی اٹھا لی گئی جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے لگائی تھی۔ سابق کپتان انتخاب عالم کا کہنا ہے کہ سعید احمد ایک مشکل شخص تھے جو بہت جلدی جذباتی اور غصے میں آ جاتے تھے۔ نمبر 2، یونس احمد۔ یونس احمد کا کیریئر بھی اپنے بڑے بھائی سعید احمد کی طرح متنازع واقعات کی وجہ سے متاثر رہا۔ انہوں نے سن 1969 میں اپنے ٹیسٹ کیریئر کا آغاز کیا تھا، لیکن 2 ٹیسٹ کھیلنے کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ میں ان کی واپسی سن 1987 کی انگلینڈ کے دورے پر جاوید میاں داد کے کہنے پر ہوئی، لیکن اس دورے کے انتخاب میں یونس احمد نے کپتان عمران خان پر سنگین نوعیت کے الزام عائد کر دیے۔ یونس احمد نے اس واقعہ کے علاوہ بھی کئی دیگر واقعات کی وجہ سے متنازع رہے۔ انہوں نے اپنے ہی کاؤنٹی کی شکست پر 100 پاؤنڈ کی شرط لگائی، جس پر کاؤنٹی نے انہیں برطرف کر دیا۔ انہوں نے اس فیصلے کی اپیل کی، لیکن فیصلہ ان کے خلاف ہوا۔ یونس احمد اس وقت مشکل میں گرفتار ہوئے جب ان پر مبینہ طور پر بوگس کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ہوٹل کے بل کی ادائیگی کا الزام سامنے آیا، جس پر کارڈف کی عدالت نے ان پر 750 پاؤنڈ کا جرمانہ عائد کر دیا۔ نمبر 3، قاسم عمر۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے قاسم عمر پر 7 برس کی پابندی عائد کی تھی۔ قاسم عمر ایک نڈر بیٹسمین کے طور پر انٹرنیشنل کرکٹ میں آئے تھے، جس کا ثبوت انہوں نے سن 1984 میں آسٹریلیا کے خلاف ایڈیلیڈ ٹیسٹ میں سنچری بنا کر دیا۔ انہوں نے انڈیا اور سری لنکا کے خلاف ٹیسٹوں میں ڈبل سنچری بھی بنا لی، لیکن انہوں نے اپنے انٹرویو میں سب کو چونکا دیا، جس میں انہوں نے نہ صرف خود جان بوجھ کر وکٹ گروانے کا انکشاف کیا بلکہ کئی دوسرے کرکٹرز کے بارے میں بھی الزام عائد کیے کہ وہ نہ صرف میچ فکسنگ کے مبینہ طور پر ملوث ہیں بلکہ اپنے کرکٹ بیگ اور بیٹنگ گلوز میں بھی منشیات سمگلنگ کرتے ہیں۔
پاکستان کرکٹ بورڈ نے قاسم عمر پر 7 سال کی پابندی عائد کر دی، جس پر قاسم عمر کا کہنا ہے کہ بورڈ نے یہ قدم کپتان عمران خان کو خوش کرنے کے لیے اٹھایا اور ان کا موقف سننے کی زحمت ہی نہیں کی۔ یہ پابندی 3 سال کی تاخیر سے سن 1995 میں اٹھائی گئی۔ نمبر 4، سرفراز نواز۔ سرفراز نواز سانگ بولنگ کے فن کے گرو تھے۔ یہ فن انہوں نے عمران خان اور دوسرے بولرز کو بھی سکھایا، لیکن اپنے پورے کیریئر میں وہ متنازع بیانات کی وجہ سے مشہور رہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ان بیانات کی وجہ سے ان پر سب سے زیادہ ہتک عزت کے دعوے عدالتوں میں دائر کیے گئے تو غلط نہ ہوگا۔ سرفراز نواز نے متعدد بار مختلف سابق ٹیسٹ کرکٹرز پر میچ فکسنگ اور کرکٹ بورڈ پر مبینہ ضابطگیوں کے الزامات عائد کیے، لیکن وہ کسی بھی مرحلے پر ثبوت پیش نہ کر سکے اور انہیں عدالتی چارہ جوئی کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ ان کی گرفتاری کے وارنٹ بھی جاری ہوئے۔ سرفراز نواز کپتانوں اور کرکٹ بورڈ کے لیے بھی متعدد بار مسائل کا سامنا بنے۔ سن 1977 میں انگلینڈ کے خلاف ہوم سیریز کے دوران کرکٹ بورڈ سے اختلافات کے نتیجے میں وہ سیریز چھوڑ کر انگلینڈ چلے گئے تھے۔ نمبر 5، شعیب اختر۔ شعیب اختر اپنے دور میں دنیا کے تیز ترین فاسٹ بولر کے طور پر سامنے آئے، لیکن اپنے پورے کیریئر میں وہ فاسٹ مسائل کے ساتھ ساتھ ڈسپلن کی خلاف ورزیوں کے متعدد واقعات کی وجہ سے سرخیوں میں رہے۔ سن 2003 میں سری لنکا میں کھیلی گئی سہ افریقی سیریز دوران بال ٹیمپرنگ کرنے کی پاداش پر ان پر پابندی عائد کر دی گئی۔ سن 2006 میں شعیب اختر اور محمد عاصم مثبت ڈوپ ٹیسٹ کی وجہ سے چیمپئن ٹرافی کی ٹیم سے دستبردار ہوئے اور ان پر پابندی عائد کی گئی۔ جب ان دونوں پر عائد پابندیاں اٹھائی گئی تو ورلڈ اینٹی ڈوپنگ ایجنسی نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے اس فیصلے کو تسلیم نہ کرتے ہوئے ان کھیلوں کی عالمی ثالثی عدالت میں چیلنج کیا۔ یہ دونوں فاسٹ بولر سن 2007 کے عالمی کپ کے لیے ٹیم کی روانگی کے عین موقع پر ٹیم سے دستبردار کیے گئے، جس کی وجہ ان کی ڈوپنگ میں ملوث ہونے کا خدشہ تھا۔ شعیب اختر سن 2007 کے T20 ورلڈ کپ سے قبل محمد عاصم کو ڈریسنگ روم میں بلا مارنے کے واقعات میں ملوث ہونے پر وطن واپس بھیجے گئے۔ شعیب اختر کا سب سے بڑا تنازع سن 2008 میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے اس وقت کے چیئرمین نسیم اشرف کے ساتھ پیش آیا، جب شعیب اختر نے نسیم اشرف پر سنگین نوعیت کے الزامات عائد کیے، جس پر انہوں نے شعیب اختر کے خلاف لاہور کی عدالت میں ہر جانے کا دعویٰ دائر کیا۔ دونوں کے درمیان یہ معاملہ وفاقی وزیر رحمان ملک نے اپنی رہائش گاہ میں طے کیا۔ شعیب اختر مختلف نوعیت کے بیانات کی وجہ سے سرخیوں میں رہنے کا فن جانتے تھے۔ انہوں نے سچن دیوکر کے بارے میں بیان دیا کہ وہ سن 2011 کے ورلڈ کپ کے موقع پر پاکستان بولر سے خوفزدہ تھے۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ انہوں نے اپنے ارد گرد میچ فکسر کو پایا۔ ان کے ارد گرد 22 کھلاڑی تھے، 11 حریف ٹیم کے اور 10 ان کی ٹیم کے، لیکن معلوم نہ تھا کہ ان میں کون میچ فکسر ہے۔ انہوں نے انڈین کمنیٹر راسا بھوگلے کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ جب وہ کھیل رہے تھے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ کن کے ساتھ بھاگ رہے ہیں، کون پاکستان کے لیے کھیل رہا ہے اور کون نہیں کھیل رہا۔ گزشتہ سال ورلڈ کپ کے موقع پر ان کے افغانستان کے کرکٹرز کے بارے میں بیان کا بہت چرچا رہا۔ اگر ان کرکٹرز کے اصل شناختی کارڈ دیکھے جائیں تو ان کے جائے پیدائش پشاور پتہ چلے گا، کیونکہ یہ لوگ پناہ گزین کمپنیوں میں تھے۔ نمبر 6، محمد آصف۔ ایک بہترین سانگ بولر کے طور پر پہچانے جانے والے محمد آصف اسٹاک فکسنگ ملوث میں ہو کر تاریخ کی راہوں میں گم ہو گئے۔ اسٹاک فکسنگ میں ملوث ہونے سے پہلے محمد آصف متعدد تنازعات میں ملوث پائے گئے۔ سن 2006 میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان پر معمولہ قوت بخش دوا کے استعمال پر 1 سال کی پابندی عائد کی۔ سن 2007 کے عالمی کپ کے لیے ٹیم کی روانگی سے قبل انہیں ساتھی فاسٹ بولر شعیب اختر کے ساتھ ٹیم سے ڈراپ کر دیا گیا۔ اگرچہ ان کی وجہ ان کی فٹنس بتائی گئی، لیکن بتایا جاتا ہے کہ اصل سبب یہ خدشہ تھا کہ ورلڈ کپ کے دوران ان کا ڈراپ ٹیسٹ مثبت آ سکتا ہے۔ جون 2008 میں محمد آصف کو IPL میں شرکت کے بعد انڈیا سے آتے ہوئے دبئی ایئرپورٹ پر بٹوے سے مبینہ طور پر افیون برآمد ہونے پر حراست میں لیا گیا۔ ان پر مستقبل میں متحدہ عرب امارات میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اسی دوران IPL میں کھیلتے ہوئے مثبت ڈوپ ٹیسٹ آنے کی وجہ سے انہیں 1 سال کی پابندی کا سامنا کرنا پڑا۔ محمد آصف کو اداکارہ وینا ملک کی جانب سے بھی عدالتی چارہ جوئی کا سامنا رہا۔ نمبر 7، عمر اکمل۔ عمر اکمل نے جب بین الاقوامی کرکٹ شروع کی تو مبصرین اور ماہرین نے انہیں انتہائی باصلاحیت بیٹسمین قرار دیا تھا، لیکن بیٹنگ کی کارکردگی سے زیادہ تنازعات کے فرصت ان کی فائل کو بڑھتی چلی گئی۔
اس فائل میں ٹریفک وارڈن سے جھگڑے کا ذکر بھی ہے اور ڈانس پارٹی کے دوران حراست میں لیا جانا بھی شامل ہے۔ تھیٹر کی انتظامیہ سے تلخ کامی بھی ہے اور اپنی فٹنس کے معاملے میں عدم دلچسپی بھی، جس کی وجہ سے انہیں انگلینڈ سے وطن واپس بھیج دیا گیا تھا۔ عمر اکمل کے بارے میں برینڈ مکلم اور وقار یونس کی منفی رپورٹس بھی ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہے اور تازہ ترین واقعہ مشکوک افراد سے رابطہ اور ان کی پیشکشوں سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو لاعلم رکھنا شامل ہے۔ ناظرین، ہم سے اس ویڈیو کے وائس اوور کے دوران کچھ لفظ غلط لکھ کر یعنی سن 1965 کی جگہ سن 1967 بول ڈالا، اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ آپ لوگ اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں آپ لوگ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں، کیونکہ آپ لوگوں کا رائے ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں آپ لوگ اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اور جو بندہ کرکٹ سے دلچسپی رکھتا ہے تو وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ایک اور نئے ویڈیو تک آپ کا، ہمارا، ہم سب کا خدا نگہبان۔